سورہ مطففین کی آیت نمبر 7-8 کے مطابق علیین اور سجین میں لوگوں کے اعمال درج کیے جائیں گے۔ حضرت برا کی بیان کردہ حدیث سے بھی یہ وضاحت ہوتی ہے، مگر اس کے متعلق لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس میں لوگوں کی ارواح کو رکھا جاتا ہے۔ کیا یہ عقیدہ قرآن و سنت کے لحاظ سے درست ہے؟ دیکھیں، قرآن حکیم میں آپ نے بالکل کہا کہ علیین اور سجین میں ان کے نامہ اعمال کو درج کیا جاتا ہے۔ تو یہ نامہ اعمال رکھنے کی جگہ تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کے لیے بھی مقام رکھا ہوا ہے علیین اور سجین میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام میں سے ایک مقام ہے یہ، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے غضب کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ تو یہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں، نامہ اعمال بھی ہے۔ ظاہر ہے جس قید خانے میں ایک کافر کی روح کو قید کیا جائے گا تو اس قید خانے کا ریکارڈ وہیں پر ہوگا نا، وہ جنت میں تو نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے جنتیوں کا ریکارڈ جہاں پر ہوگا وہیں پر۔ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ تصویر بنانا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، اس لیے تصویر کو ہم نے اس کے اوپر ایک اسٹیکر لگا دیا ہے۔ حدیث کے مطابق تصویر جائز نہیں ہے۔ یہ انجینئر صاحب کا بیان آپ نے سنا، انہوں نے یہ تشریح کی کہ قرآن کی آیت پڑھی سورہ مطففین کی، کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علیین اور سجین کے اندر روح بھی ہوتی ہے۔ آج ہم اسی آیت کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کیا فرما رہے ہیں، اور اس میں واقعی صحیح ہے کیا انجینئر مرزا صاحب نے جو تشریح کی ہے، کیا اس سے مراد صحیح تشریح کی ہے، انہوں نے صحیح معنی لی ہے؟ یہ آیت آپ کے سامنے ہے، علیین کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مطففین کی 18 اور 19 نمبر آیت میں۔ اللہ فرماتا ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یہ بھی سن رکھو کہ نیکوں کاروں کے اعمال علیین میں ہیں۔ وما ادراک ما علیون، اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ اب آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ علیین کیا چیز ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیں کہ کتاب مرقوم، یہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے، ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔ اس کے اندر ایسی کوئی تشریح نہیں ہے جس طرح انجینئر صاحب نے کی کہ اس کے اندر روح آتی ہے۔ یہ بالکل واضح آیت ہے کہ روح نہیں، بلکہ یہ کتاب ہے، ایک دفتر ہے لکھا ہوا علیین۔ اسی طرح آپ اگلی آیت میں دیکھیں سجین کیا چیز ہے۔ اللہ یہاں پر فرما رہا ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ سن رکھو بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں۔ جو علیین ہوتی ہے اس میں نیکوکاروں کے، جو سجین ہوتی ہے اس میں بدکاروں کے۔ فرمایا وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟ اب اللہ تعالیٰ خود ہی اس میں وضاحت فرماتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ کتاب مرقوم 9 نمبر آیت میں، کہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے دونوں آیتیں دیکھی، علیین کی بھی اور سجین کی بھی، کہ اس میں کوئی یہ تشریح نہیں آ رہی قرآن کے اندر آیت میں کہ یہ اس میں روح بھی ہوگی، دفتر بھی ہوگا، بلکہ صرف ایک بات آ رہی ہے کہ یہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، بس اتنا تک ہی ہے۔ اب ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ روح ہوتی کہاں پر ہے، یہ بھی وضاحت دیکھ لیجیے آپ۔ یہ سورہ نحل کی 32 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، کہ وہ پرہیزگار جو پاک سیرت ہوتے ہیں، فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں، یقولون سلام علیکم، تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے صلہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس آیت سے ہمیں واضح معلوم ہو رہا ہے کہ نیک روح جنت میں جاتی ہے، نہ کہ علیین اور سجین میں۔ علیین اور سجین ایک دفتر ہے، یہاں پر وہاں پر نامہ اعمال لکھا ہوتا ہے، اعمال۔ اور اسی طرح آپ اگلی آیت میں دیکھیں الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اور جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں،
فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، کہ اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے. بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، بس اب تم ہمیشہ کے طور پر، ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. فلبئس مثوى للمتکبرین، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، غرور کرنے والوں کا. یعنی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہ 28 نمبر آیت ہے سورہ نحل کی، کہ کافر روح جو ہے وہ جہنم میں جاتی ہے، نہ کہ علین اور سجین کے اندر. آپ دیکھیں کہ انجینئر صاحب نے کیسے اپنی یہ جب بیان کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو ان کا جو من کرتا ہے وہ خود تشریح کرتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں. ہر مسئلہ کی اپنی ایک تشریح ہوتی ہے، اور یہ بھی اپنی ایک تشریح کر رہے ہیں. جس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلک والے فرقہ پرست دوسرے الگ الگ تشریح کرتے ہیں، الگ الگ منمانیاں کرتے ہیں، اسی طرح یہ خود بھی یہ اپنی منمانی سے اپنی مطلب کی تشریح کرتا ہے. دیکھ آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا، وہ جو کہہ رہا ہے کہ آیت تو پڑھی اس نے، لیکن وہ خود کہہ رہے کہ یہ ظاہر ہے جب علین اور سجین میں دفتر ہے ان کے اعمال نامے کے، تو صاف ظاہر روح بھی وہیں پر ہوگی. اس نے اپنی رائے دے دی. قرآن اور حدیث کے اندر رائے کسی اور کی نہیں چلے گی، اللہ اور اس کے رسول کی. اسی طرح آپ آگے دیکھیں کہ یہ ایک قانون ہے کہ اگر اللہ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا، اللہ نے جو رائے دی اس کے خلاف رائے دی جائے گی، تو اس سے کفر کا فتویٰ آتا ہے. اس بات سے کہ روح علین سجین میں ہوتی ہے، یہ قرآن کے خلاف انہوں نے فیصلہ کیا، اس مناسبت سے اللہ کا فتویٰ ان کے اوپر آتا ہے. انجینئر صاحب پر ان کے رب کا فتویٰ آپ پڑھیے سورہ المائدہ کے اندر، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اب اللہ ان پہ فتویٰ لگا رہے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں. یاد رکھیں یہ لوگ علماء کا لبادہ تو اوڑھے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں یہ فتنے پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو غلط گائیڈنس دے رہے ہیں. غور کیجئے، انجینئر مرزا صرف قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، اصل میں یہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتا. اپنے آپ کو اس شخص سے بچائیں اور قرآن و حدیث سے جڑ جائیں. یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ آگے بھی آپ کو بہت ساری اس طرح چیزوں سے آگاہ کیا جائے گا کہ یہ کتنے قرآن و حدیث سامنے رکھ کے بڑے بڑے درس دینے والے اصل میں قرآن و حدیث کی تشریح اپنی منمانی اور جو دل کرتا ہے وہ تشریح کرتے ہیں. قرآن اور حدیث سے تشریح لی جائے گی. اس لیے اس فتنے سے بچیں اور قرآن و حدیث کو اپنا مقصد بنائیں. آتی اللہ وات الرسول کی طرف آئیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. اس طرف آئیں گے تو پھر آپ کو مزید ایمان سمجھ آئے گا. اس لیے دین اسلام کو سیکھنے کے لیے کسی بھی عالم کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی عالم کے پیچھے چلیں. ہر فرقے کا اپنا عالم ہے، اس کی اپنی تشریح ہے، اپنی تفسیر ہے. کس کی آپ مانیں گے؟ بریلوی کہتے ہیں ہماری مانیں، شیعہ کہتے ہیں ہماری مانیں، اور دیوبندی کہتے ہیں ہماری مانیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہماری مانیں، ہماری تفسیریں، ہماری کتابیں ٹھیک ہے. اور انجینئر صاحب ان سب کو غلط بھی کہتے ہیں. بالکل فرقہ بنانا غلط ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن انجینئر صاحب خود بھی فرقہ پرستوں کی طرح وہ عمل کر رہے ہیں کہ خود تشریح کرتے ہیں اور غلط تشریح منمانی اپنے من سے، تو یہ بھی ایک فرقہ ہوا. اس کی تفصیلات انشاءاللہ مزید آگے قسطیں ہوں گی. اس کے اندر آپ کو انجینئر صاحب کے ہر ایک موضوع کی جو انہوں نے قرآن و حدیث کے خلاف فتنے پھیلائے ہوئے ہیں اس کی آپ کو انشاءاللہ مزید تفصیلات سے قرآن و حدیث سے سمجھایا جائے گا کہ اصل قرآن و حدیث کیا ہے اور یہ لوگ کیا بیان کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.